بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب جہل حدیث از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ. پہلی حدیث کا مقام دوم. اس میں بھی چند فصلیں ہیں. پہلی فصل نفس کے باطنی، رحمانی اور شیطانی لشکروں کی جنگ. جان لو کہ انسان کے نفس کا ایک اور ملک اور مقام بھی ہے جو انسان کے باطن کی دنیا اور اس کی ملکوتی زندگی سے عبارت ہے. نفس کی قوتیں اس مملکت میں مملکت ظاہر کی نسبت زیادہ اور اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. رحمانی و شیطانی طاقتوں میں یہاں پر ٹکراؤ بہت زیادہ سخت ہوتا ہے. اس مملکت میں غلبے کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، بلکہ مملکت ظاہر میں جو کچھ بھی ظاہر ہوتا ہے وہ باطن سے آ کر ملک ظاہر میں نمایاں ہوتا ہے. شیطانی یا رحمانی افواج میں سے جو بھی مملکت باطن میں غالب آتی ہے وہی مملکت ظاہر میں بھی غالب آتی ہے. سیر و سلوک اور اخلاقیات کے صاحب نظر مشائخ عظام کی نظر میں یہاں پر جہاد نفس کی زیادہ اہمیت ہے، بلکہ اس کو تمام انسانی سعادتوں، شقاوتوں، اعلیٰ انسانی اقدار اور پستیوں کا سرچشمہ قرار دیا جا سکتا ہے. اس جہاد میں انسان کو اپنی ذات کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مملکت باطن میں رحمانی قوتوں کی شکست اور ان کی جگہ خالی ہونے پر نااہل اور غاصب شیطانی قوتوں کے قبضہ ہو جانے پر انسان کے لیے ایسی دائمی ہلاکت مہیا ہو جائے جس کا ازارہ نہ کیا جا سکے، اور شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی اس کے شامل حال نہ ہو سکے، اور خدا نخواستہ خدائے ارحم الراحمین بھی اس کی طرف غیظ و غضب کی نگاہ ڈالے، بلکہ کہیں اس کے شفیع بھی اس کے دشمن نہ بن جائیں، اور وائے ہو اس پر جس کے شفیع اس کے دشمن ہو جائیں. خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ایسی صورت میں کیا عذاب ہوں گے، کیسی تاریکیاں ہوں گی، کیسی سختیاں ہوں گی، کیا بدبختیاں ہوں گی جو صرف غضب الہی اور خدا کے مقرب بندوں کی دشمنی کا نتیجہ ہوں گی. وہ بندے جن کے مقابلے میں جہنم کی عظیم آگ، تھور کے پودے، سانپ، بچھو اور اس کے سامنے ہیچ ہوں گے. حکماء، عرفاء، اہل ریاضت و سلوک ان عذابوں کے بارے میں جو خبر دیتے ہیں، خدا نہ کرے ہم ضعیفوں اور کمزوروں اور بیچاروں کے سر پر آ پڑے، کیونکہ تمام وہ عذاب جس کا تم تصور کر سکتے ہو اس کے سامنے آسان ہے، اور تمام جہنم جن کے بارے میں تم نے سنا ہے اس کے مقابلے میں وہ رحمت و بہشت ہے. قرآن مجید اور انبیاء و اولیاء کی روایات میں جس جنت اور دوزخ کا وصف بیان کیا گیا ہے غالباً وہ اعمال کی جنت و دوزخ ہے، یعنی اس کو اچھے اور برے عمل کے لیے کی جزا کے لیے مہیا کیا گیا ہے. اسی طرح اخلاق کے جنت و دوزخ کی طرف بھی مخفی اشارہ کیا گیا ہے، اور اخلاق کے جنت اور دوزخ کی اہمیت اعمال سے زیادہ ہے، اور کبھی جنت لقاء اور جہنم فراق کے صورت میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو ان سب سے زیادہ اہم ہے. لیکن یہ باتیں در پردہ ہیں اور صرف اہلیت رکھنے والوں کے لیے ہیں. ہم اور تم اس کے اہل تو نہیں ہیں، لیکن ہمارے لیے اس کا انکار کرنا بھی مناسب نہیں ہے، بلکہ جو کچھ خداوند عالم نے اور اس کے اولیاء نے فرمایا ہے ہم کو ان پر ایمان رکھنا چاہیے، اور ہو سکتا ہے یہ اجمالی ایمان بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہو. بیجا انکار، بغیر جانے اور بغیر سمجھے بوجھے بے موقع تردید شاید ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو. اس دنیا میں ان نقصانات کی طرف توجہ نہیں دی جا سکتی ہے، اور نہ دنیا اس کے لیے ہے. مثلا اگر تم سنو کہ فلاں حکیم یا فلاں ریاضت کرنے والے یا فلاں عارف نے کوئی بات کہی ہے اور وہ تمہارے ذوق اور مزاج کے مطابق نہیں ہے، تو سنتے ہی نہ تو اس کو خیالی باتیں سمجھو اور نہ اسے باطل قرار دو. ہو سکتا ہے وہ بات کتاب و سنت اور عقل کی بنیاد پر کہی گئی ہو اور تمہاری اطلاع میں اب تک وہ بات نہ آ سکی ہو. مثلا ایک فقیہ دیت کے بارے میں ایک فتویٰ دیتا ہے جس سے آپ واقف نہیں ہیں، اور آپ اس کی سند دیکھے بغیر اس کو مسترد کر دو، یا خدا کی طرف سفر کرنے والا ایک عارف الہی معارف الہیہ کے سلسلے میں کوئی بات کہے یا بہشت و دوزخ کے بارے میں کوئی بات کہے اور آپ اس کی سند کو دیکھے بغیر اس کی بات کو رد کر دو، تو یہ رد کرنا یا توہین کرنا
یا کسی کی شان میں جسارت کرنا بہت آسان ہے، اس لیے کہ تردید کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں ہے۔ ممکن ہے اس شخص کے پاس جو اس شعبے سے تعلق رکھتا ہے اور اس فن کا ماہر ہے، اس کے پاس کتاب خدا یا اخبار ائمہ علیہ السلام میں سے ایک سند ہو جس کی اطلاع آپ کو نہ ہو۔ ایسی صورت میں آپ نے بغیر کسی معقول وجہ کے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کی تردید کر دی ہے، اور یہ کہہ دینا کہ میرے ذوق کے اعتبار سے یہ وہ بات درست نہیں تھی، یا میرے علم میں یہ بات نہیں تھی، یا اہل منبر سے میں نے اس کے برخلاف سنا تھا، یہ کوئی معقول عذر نہیں ہے۔ بہرحال ہم اپنے مقصد سے دور نہ ہو جائیں۔ بہشت اخلاق و ملکات کے بارے میں اولیاء نے جو کچھ کہا ہے، اور اخلاق و درجات جہنم کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے، وہ ایسی عظیم مصیبت ہے جس کے سننے کی بھی ہم تاب و توان نہیں رکھتے۔ بس اے میرے عزیز، فکر کرو، کوئی چارہ جوئی کرو، اپنے لیے کوئی چھٹکارے کا ذریعہ اور نجات کا راستہ تلاش کرو۔ ارحم الراحمین خدا کی پناہ حاصل کرو، تاریک راتوں میں تضرع و زاری کے ذریعے کے ساتھ اس ذات مقدس یکتا و بے ہمتا سے منت و سماجت کرو کہ اس جہاد نفس میں تمہاری مدد کرے، تاکہ انشاءاللہ تم کو غلبہ حاصل ہو سکے، تاکہ تم اپنے وجود کی مملکت کو رحمانی سانچے میں ڈھال سکو، شیطانی فوج کو وہاں سے بھگاؤ اور منزل دل کو اس کے مالک کے حوالے کر دو، تاکہ خداوند عالم تم کو سعادت، مسرت، رحمت عطا کرے۔ تم نے جنت اور حور و قصور کے بارے میں جو کچھ سنا ہے، وہ اس سعادت اور رحمت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی خدا کی وہ لامتناہی سلطنت ہے جس کی خبر ملت بیضا کے منتخب اولیاء نے دی ہے۔ یہ سلطنت ان تمام چیزوں سے بالاتر ہے، اس کے بارے میں نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہے، نہ کسی بشر کے دل میں اس کا خیال آیا ہے۔ دوسری فصل، بعض باطنی قوتیں۔ یہ بات جان لو کہ دست قدرت و حکمت الہی نے انسان کے عالم غیب اور باطن نفس میں ایسی قوتیں تخلیق فرمائی ہیں جن کے منافع بے شمار ہیں۔ یہاں پر ہم صرف 3 قوتوں پر بحث کریں گے: واہمہ، غضبیہ، شہویہ۔ خود ان قوتوں میں انسانی بقا اور فرد کی دنیا و آخرت کی تعمیر کے اعتبار سے بے انتہا فائدے ہیں جن کو علماء نے ذکر کیا ہے۔ فی الحال ہمیں اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر ہم صرف اتنا بیان کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ تینوں قوتیں تمام اچھے برے ملکات کا سرچشمہ ہیں اور تمام ملکوت غیبی صورتوں کا منبع ہیں۔ تفصیل، اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ انسان کی اس دنیا میں ایک دنیاوی حیت ہے، اور خداوند عالم نے اس کو نہایت حسین انداز میں اور ایسی بے مثال ترکیب سے پیدا کیا ہے کہ تمام فلسفی اور بزرگوں کی عقل حیران ہے۔ انسانی اعضاء اور علم تشریح الابدان کے ماہرین، اناٹومی کے ماہرین اب تک اس کی صحیح معرفت نہیں حاصل کر سکے ہیں۔ جس طرح خدا نے تمام مخلوقات کے درمیان انسان کو حسن ترکیب، حسن و جمال، ظاہری خوبصورتی سے نوازا ہے، اسی طرح موت کے بعد کے عالم میں خواہ وہ برزخ ہو یا قیامت کے لیے ایک ملکوتی و غیبی شکل و صورت معین کی ہے۔ البتہ یہ ملکوتی صورت اس کے نفس کے ملکات اور باطنی اخلاق کے تابع ہوتی ہے، یعنی اگر انسان کا باطن اس کی سریرت و ملکہ انسانی ہوگا تو اس کی ملکوتی صورت بھی انسانی صورت پر ہوگی، لیکن اگر اس کے ملکات غیر انسانی ملکات ہوں تو پھر اس کی صورت انسانی نہیں ہوگی بلکہ اسی ملکہ و سریرہ کے تابع ہوگی۔ مثلا اگر اس کے باطن پر نفسانی اور حیوانی خواہشات کا غلبہ ہو تو اس کی باطنی مملکت پر بھی حیوانیت کا عنصر غالب آئے گا، اور انسان کی ملکوتی صورت بھی کسی ایسے جانور کے مطابق ہوگی جو جانور اس کے اخلاق کے مطابق ہوگا۔ اگر باطن پر غیظ و غضب اور درندگی کے صفات کا غلبہ ہوگا تو اس کے مملکت باطن کا حکم درندہ کا حکم ہوگا، اور اس کی ملکوتی و غیبی صورت کسی درندے کے جیسی ہوگی۔ اور اگر انسان پر وہم و گمان اور شیطانی صفات کا غلبہ ہو اور باطن پر شیطانی اقدار غالب آ جائیں جیسے مکر و فریب، دھونس اور دھاندلی، چغلی اور غیبت وغیرہ، تو اس کی ملکوتی صورت ان صفات سے موافقت رکھنے والے کسی شیطان کی صورت پر ہوگی۔
یہ بھی ممکن ہے کہ دو یا کئی صفات سے مرکب ہو کر انسان کی ملکوتی صورت تشکیل پائے۔ ایسی صورت میں انسان کی ملکوتی صورت کسی بھی حیوان کی شکل میں نہ ہوگی، بلکہ ایسی عجیب و غریب اور دہشت ناک ہوگی جس کی اس عالم میں کوئی مثال نہیں ملے گی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، قیامت میں کچھ لوگ ایسی شکل و صورت میں محشور ہوں گے جن کی شکل و صورت سے کہیں اچھی شکل بندروں اور گوریلوں کی ہوتی ہے۔ بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس دنیا میں ایک شخص کی کئی صورتیں ہوں، کیونکہ وہ دنیا اس دنیا کی طرح نہیں ہے جو ایک صورت سے زیادہ کو قبول نہیں کرتی، اور یہ بات دلیل و برہان کے بھی مطابق ہے جو اپنی جگہ مذکور ہے۔ یہ بات جان لو کہ ان مختلف صورتوں میں جن میں ایک انسان ہے اور باقی دوسری چیزیں ہیں، انسان کی شکل و صورت کا دار و مدار اسی کیفیت پر ہوتا ہے جب اس کی روح بدن سے نکلتی ہے اور برزخ کی حکومت شروع ہوتی ہے جو آخرت کی قلمرو کا آغاز ہے، اور روح جس انداز سے اس دنیا سے جاتی ہے آخرت میں اسی کے مطابق اپنا روپ دھار لیتی ہے۔ روح بدن سے نکلنے کے بعد سب سے پہلے اسے برزخ میں جانا ہوگا، اور برزخ کی ملکوتی آنکھ اس کو دیکھے گی، بلکہ اگر اس کو آنکھ ملی ہے تو وہ خود بھی اپنی برزخی آنکھ کھولنے کے بعد اپنے کو اسی صورت میں دیکھے گا جس میں ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی جس صورت میں پر یہاں ہے وہاں بھی اسی صورت پر رہے۔ خداوند عالم بعض لوگوں کی حکایت کرتے ہوئے کہتا ہے، بعض لوگ محشور ہوتے وقت کہیں گے، پالنے والے، جب میں دنیا میں آنکھوں والا تھا تو نے مجھے اندھا کیوں محشور کیا ہے؟ خدا جواب دے گا، کیونکہ تو نے میری نشانیوں کو بھلا دیا تھا، اس لیے آج تجھ کو بھلا دیا گیا ہے۔ اے بیچارے، تو ظاہری دنیا میں چشم بینا رکھتا تھا، لیکن اپنے وجود باطن میں تو اندھا تھا۔ اپنے اندھے پن کا احساس تجھے اب ہوا ہے۔ ارے تو ابتدا سے ہی اندھا تھا، تو وہ باطنی چشم بصیرت رکھتا ہی نہیں تھا جس سے آیات الہی کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اے بیچارے، تم قد رعنا اور اچھی صورت ضرور رکھتا تھا، لیکن ملکوت اور باطن کا معیار کچھ اور ہے۔ تمہیں باطن میں ثابت قدمی پیدا کرنا پڑے گی تاکہ قیامت میں قد رعنا کے مالک بنو۔ تمہاری روح انسانی روح ہونی چاہیے تاکہ عالم برزخ اور عالم آخرت میں تمہاری صورت انسانی صورت رہے۔ تم خیال کرتے ہو کہ عالم غیب و باطن جو کشف سرائر اور ظہور ملاقات کا عالم ہے، اس دنیا کے عالم ظاہر کی طرح ہے کہ جہاں شکوک و شبہات اور غلطیوں کا ارتکاب ہوتا ہے۔ سنو، تمہارے کان، تمہاری آنکھ، تمہارے ہاتھ پیر، بلکہ تمہارے سارے اعضاء ملکوتی زبان سے، بلکہ بقول بعض ملکوتی صورت سے ہر اس چیز کی گواہی دیں گے جو تم نے کیا ہے۔ لہٰذا میرے عزیز، دل کے کان کھول کر سنو، دامن ہمت کو تھام لو اور اپنی بدبختی پر رحم کرو۔ ہو سکتا ہے اپنے آپ کو انسانی شکل دے سکو اور اس دنیا سے آدمی کی صورت میں جاؤ۔ ایسا کرنے پر تمہارا شمار اہل سعادت و اہل نجات میں سے ہوگا۔ خبردار یہ گمان نہ کرنا کہ یہ تو ایک تقریر اور ایک وعظ ہے، نہیں، بلکہ یہ سب حکمائے عظام کے براہین اور دلائل کا نتیجہ ہے، اصحاب ریاضت کا کشف ہے، معصومین علیہ السلام اور صادقین علیہ السلام کی روایت ہیں۔ ان صفحات میں نہ تو دلیل دینا مقصود ہے اور نہ زیادہ روایات اور آثار کا ذکر کرنا مطلوب ہے۔ تیسری فصل، انبیاء علیہ السلام کی فطری میلانات پر معقول پابندی۔ جہاں وہم اور غضب اور شہوت کا رحمانی لشکروں سے ہونا ممکن ہے، اگر ان کو عقل سلیم اور انبیاء علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے کا پابند بنا دیا جائے تو یہی چیزیں انسان کی سعادت اور خوشبختی کو یقینی بنا دیتی ہیں۔ اگر ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے اور واہمے کو دوسری دونوں قوتوں پر حکمرانی کا موقع دے دیا جائے تو یہ شیطانی فوج محسوب ہوگی۔ یہ بات بھی واضح ہو جانا چاہیے کہ انبیاء کرام میں سے کسی ایک نے بھی شہوت، غیظ و غضب اور واہمے کو پوری طرح کچلنے کا کبھی حکم نہیں دیا، اور نہ ہی کسی اللہ کی طرف دعوت دینے والے نے ابھی تک یہ کہا ہے کہ شہوت کو کلی طور پہ ختم کر دیا جائے۔
یا آتش غضب کو مکمل طور پر بجھا دیا جائے یا واہمے کی قوت سے بالکل کام ہی نہ لیا جائے، بلکہ ان حضرات نے فرمایا ہے کہ ان فطری قوتوں کو اس طرح لگام دیا جائے کہ یہ عقل کے مطابق اور قوانین الہی کے موافق کام کریں، اس لیے کہ ان میں سے ہر قوت یہ چاہتی ہے کہ اپنا مقصد حاصل کر لے، چاہے اس سے بگاڑ پیدا ہو یا افراتفری لازم آئے۔ مثلا درندہ صفت و خودسر نفس شہوانی قوت میں مست اور بے لگام ہو کر اپنے مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے، چاہے خانہ کعبہ میں زنائے محسنہ کے ذریعے ہی صحیح، اور غیظ و غضب میں بھرا نفس اپنے مطلب کو حاصل کرنا چاہتا ہے، خواہ اس کے لیے انبیاء اور اولیاء کو قتل کرنا پڑے۔ اسی طرح شیطانی وسوسے میں مبتلا نفس اپنی غرض کی تکمیل چاہتا ہے، چاہے زمین میں فساد برپا ہو جائے یا عالم درہم برہم ہو جائے۔ انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، قوانین لائے، ان پر خدا نے آسمانی کتابیں نازل کیں تاکہ فطرت انسانی کی سرکشی پر پابندی لگائی جا سکے اور نفس انسانی کو عقل و شرع کے قانون کا پابند بنایا جا سکے، نفس کی ایسی تربیت کی جائے اور اس کا تزکیہ کیا جا سکے جس کی بنا پر وہ عقل یا شرع کے خلاف کوئی کام نہ کرے۔ اس لیے جو نفس الہی قوانین اور عقلی بنیادوں پر اپنے ملکات کی تطبیق کرے گا وہ سعید ہوگا اور اہل نجات سے ہوگا، اور جو نفس ایسا نہ کرے اس کو چاہیے کہ درپیش ہونے والی شقاوتوں، بدبختیوں، تاریکیوں اور سختیوں سے خدا کی پناہ مانگے، اور ان وحشتناک اور دہشتناک صورتوں سے خدا کی پناہ مانگے جو برزخ، قبر، قیامت اور جہنم میں اس کے ساتھ ہوں گی، اور ان ملاقات و اخلاق فاسدہ کے نتائج سے بھی خدا کی پناہ مانگ لے جو اس کے ہمراہ ہمہ وقت ہوں گے۔